بعض لوگ کہتے ہیں مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینۃ المنورہ. میں صرف اشارہ کروں گا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول آپ کی نظر کروں گا. اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں رسول ہیں وہی مقام افضل ہے. جب تک اللہ کے رسول مکہ میں رہے تو مکہ افضل تھا، جب رسول پاک مدینہ آ گئے تو مدینۃ المنورہ افضل ہو گیا. دلیل کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں لوگ جاتے ہیں، کبھی آپ نے سنا وہاں صبح و شام فرشتے ملائکہ آتے ہیں؟ نہیں سنا، آپ نے پڑھا ہی نہیں، کسی حدیث میں نہیں، قرآن کی آیت نہیں. پر مدینۃ المنورہ در رسول کی بات آئی تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے روضہ انور کا مقام یہ ہے کہ دنیا والوں تم خوش نصیب ہو، میں تمہیں بار بار وہاں کی حاضری کے لیے طلب کرتا ہوں. لیکن جب ہم نورانی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر کے وقت 70,000 ملائکہ آ کر درود و سلام پیش کرتے. اگر وہاں در رسول کی حاضری شرک ہوتی تو کیا فرشتے، جو کوئی سدرہ کا فرشتہ ہے، کوئی عرش معلیٰ کا فرشتہ ہے، کوئی جنتوں کا فرشتہ ہے، بڑے اعلیٰ مقام کے فرشتے ہر مقام کو چھوڑ کر مقام در رسول پر آ کر حاضری دے کر بتاتے ہیں کہ دنیا والوں جو مقام تمہیں نصیب ہوا نہ زمین میں کوئی ثانی ہے نہ عرشوں پر کوئی دوسرا مقام ہے، وہ مقام در رسول ہے. یہ فرشتے وہاں شرک کرنے آتے ہیں، اور آتے کیوں ہیں؟ درود و سلام پیش کر. اور پھر 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں اور وہ بھی آ کر درود و سلام پیش کرتے. 1,40,000 فرشتے جس مقام پر، جس روضہ رسول پر دن میں حاضری دیتے ہوں، اس کا مقام میں بیان کروں جھوٹ ہوگا، کیسے بیان کروں؟ اور فرشتے آتے ہیں تو شرک کرنے نہیں، درود و سلام پڑھنے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں. پھر وہ فرشتے پلٹ کر جاتے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں اور تڑپ ہے کہ اے اللہ پھر ایک مرتبہ کرم ہو جائے، ہم پھر حاضر ہو جائیں. لیکن حدیث یہ ہے کہ اب جو پہلے آگے قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. فرشتے اتنے ہیں کہ وہ 1,40,000 ملائکہ روزانہ روضہ رسول پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں. اتنی تعداد ہے کہ پہلے کا نمبر تو تب آئے گا کہ باقیوں کی تعداد مکمل. تو کیا معنی ہوا کہ یہ کوئی ہفتے 10 دن مہینے سال کی بات نہیں، یہ پھر سلسلہ روزانہ 1,40,000 کا صبح و شام در رسول پر درود و سلام پیش کرنے ملائکہ آتے ہیں، آتے رہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پھر نمبر آ جائے نہیں آتا. امتی ہندوستان میں تڑپے، پاکستان میں تڑپے تو اللہ کے رسول پر آواز پہنچ جاتی ہے، پھر موقع مل جاتا، آجا پھر آجا. ملائکہ کو اجازت نہیں، میرے غلام تو آجا، تجھے بے چین نہیں دیکھ سکتا، تجھے بے قرار نہیں دیکھ سکتا. عنتم علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کسی غلام کی مشکل دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے. غلام جہاں تڑپا، جہاں بے چین ہوا، پھر موقع مل گیا. تو فرشتے شرک کے لیے نہیں آتے، درود و سلام کے لیے آتے. جب آسمانی ملائکہ نورانی مخلوق در رسول کی حاضری دینے آتے ہیں، شرک نہیں ہوتا. امتی جائے تو شرک کیسے ہوگا؟ پھر وہ آتے نہیں، مرضی سے نہیں آتے، خدا انہیں بھیجتا ہے. تو کیا خدا وہاں شرک کروانے بھیجتا ہے؟ کیا فتویٰ ہے؟ لیکن یہ سمجھیں گے نہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی. قرآن سمجھ کر پڑھنا اور بات، قرآن طوطے کی طرح پڑھنا اور بات ہے. اور اللہ کے رسول کے غلام وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو مکمل سمجھ کر پڑھتے.
حدیث کو پڑھتے ہیں تو مکمل سمجھ کر پڑھتے ہیں. یہاں اللہ پر بھی فتویٰ لگ جائے تو لگ جائے، پر احترام رسول نہ ہو. پر غلاموں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر فتویٰ نہ لگے، در رسول کی حاضری دو، وہاں شرک نہیں، وہاں قبولیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.